اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ کی فضائل و عظمت و جلالت کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ بسم اللہ قرآن ہے، بسم اللہ قرآن کا جز ہے، بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کے 114 سورتوں کی ابتدا میں سوائے سورہ برات کے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج ہے۔ کتب شیعہ و غیر شیعہ فضائل بسم اللہ میں کے متعلق حد شمار سے زیادہ ہیں، حد احساس سے زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود مقام عمل پہ قرآن مجید کی سوائے سورہ الحمد کے ہر سورت کو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھا جاتا ہے، قرأت کی جاتی ہے۔ مگر اس کی عظمت و جلالت و فضیلت کے اتنا مواد ہونے کے باوجود سوائے شیعہ خیر البریہ کے دیگر تمام فرق اسلامیہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ نماز جیسے اعلیٰ و عرفہ عبادت میں سورہ الحمد کے بعد جب دوسری سورت کا آغاز کرتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے دوسری سورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ قرآن مجید میں درج ہے وہ سب قرآن ہے، غیر قرآن کا کچھ بھی نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر ایک فقرہ بھی، ایک جملہ بھی غیر قرآن کا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہزارہا بلکہ لاکھوں حفاظ قرآن موجود ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج ہے، مگر جب مصلی عبادت پہ بارگاہ الہی کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سوائے سورہ الحمد کے کسی سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا جاتا، اس کی قرأت نہیں کی جاتی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے فضائل و مناقب، اتنی عظمت و جلالت کے باوجود اس کی وجہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کر دیا جاتا ہے؟ شاید اس لیے کہ مولا کائنات، امیر المومنین، امام الموحدین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا کے علوم قرآن مجید میں بند ہیں، اور پورے قرآن مجید کے علوم سورہ الحمد میں بند ہیں، اور سورہ الحمد کے سارے علمی ذخائر بسم اللہ میں بند ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم بائے بسم اللہ میں ہیں، اور بائے بسم اللہ کے سارے علوم با کے نقطہ میں درج ہیں۔ اور مولا نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ مگر بغض علی کے متوالوں نے اتنے فرامین نبویہ، اتنے حقائق عقلی اور نقلی دلائل کے ہونے کے باوجود ان سب پر خط تنسیق کھینچتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرأت سے ہی انکار کر
تو پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر بسم اللہ کو قرآن کی جز نہ مانا جائے، اگر بسم اللہ ہر صورت کی جز نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کی ابتدا میں ایک ہی مرتبہ بیان کر دینا، تحریر کر دینا کافی تھا، تو ہر صورت کے آغاز میں کیوں درج کیا گیا؟ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی جز نہیں، کسی صورت کا حصہ نہیں، اسی وجہ سے اس کو قرآن کی ابتدا میں ایک ہی مرتبہ شیطان کو دور کرنے کے لیے درج کر دیا گیا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تیمناً تھی، تبرکاً تھی، تو ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی، صرف ایک ہی مرتبہ قرآن کے آغاز میں درج کر دیا جاتا، مگر ہر صورت کے آغاز میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو درج کیا گیا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کی جز ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر قرآن نہیں تھا، اگر ہر صورت کی جز نہیں تھی، غیر قرآن تھا، قرآن نہیں تھا، غیر قرآن تھا، تو پھر اس کو قرآن سے دور رکھنا ضروری تھا، جس طرح کہ بخاری شریف کے علامہ محمد زمان جو ہیں بخاری کے مترجم ہیں، انہوں نے مترجم بخاری شریف کے مقدمے میں یہ درج کیا ہے کہ حدیث کی جمع آوری جو تھی وہ ابتداءً ممنوع تھی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک حدیث کی جمع آوری ممنوع قرار دی گئی تھی، حدیث کو جمع کرنا اور بیان کرنا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس خوف کی وجہ سے تاکہ قرآن کے ساتھ یہ مکس نہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ یہ متصل نہ ہو جائے، لہذا حدیث کو قرآن مجید سے دور رکھا گیا، یعنی ہر غیر قرآن کلام کو قرآن سے دور رکھا گیا اس خوف کی وجہ سے تاکہ قرآن محفوظ رہے اور غیر قرآن میں شامل نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر بسم اللہ بھی قرآن کا حصہ نہیں تھا، قرآن کا جز نہیں تھا، تو بسم اللہ کو بھی قرآن میں درج نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ جس طرح کہ حدیث کو قرآن سے الگ رکھا گیا، حدیث کو قرآن سے جدا رکھا گیا، تو بسم اللہ بھی اگر قرآن کا حصہ نہیں تھی، قرآن کی جز نہیں تھی، تو اس کو بھی قرآن سے دور رکھنا چاہیے تھا، مگر دور نہیں رکھا گیا۔ قرآن کے اندر 114 مرتبہ قرآن میں درج کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی جز ہے۔ پھر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر قرآن مجید کا جز نہیں تھا تو پھر غیر قرآن تھا، تو قرآن میں درج ہونے کے متعلق، قرآن میں درج کر دینے کے متعلق کسی صدی میں، کسی زمانہ میں، کسی صد و سال میں تو صدائے احتجاج بلند کی جاتی کہ یہ قرآن نہیں ہے، اس کو فضول تبرکاً درج کر دیا گیا ہے، جس سے اشتباہ ہو رہا ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ مگر کسی دور میں بھی اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ کرنا اور قرآن کے اندر اس کا 114 مرتبہ درج کر دینا، یہ اس بات کی دلیل بنتا ہے یہ قرآن کا غیر نہیں بلکہ قرآن کی یہ جز ہے۔ اور باقی رہا قرآن کی باقی اس کی عقلی اور نقلی ادلہ اور قرآن کی عظمت اور قرآن کے فضائل، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔